رحیم اپنے چھوٹے بھائی شمیم کو بہت چاہتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ شمیم بھی دل و جان سے تعلیم حاصل کرتا اور فارغ اوقات میں اچھے اچھے کام کرتا تھا۔ شمیم کی بھابھی کو یہ بات بالکل پسند نہ تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ گھر کے کاموں کا بوجھ اس کے شوہر رحیم پر ہی کیوں پڑے، شمیم کو بھی گھر کے کام کاج کرنے چاہیے۔ یہ بات وہ کئی بار رحیم سے بھی کہہ چکی تھی، لیکن رحیم ہر بار اپنی بیوی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ ایک مرتبہ اس نے کھانے کے دوران شمیم سے کہا، شمیم کھیلنا کودنا بند کرو، اب تم بڑے ہو گئے ہو، گھر کا کام کاج کیا کرو۔ بھابھی نے جس ڈھنگ سے یہ بات کہی وہ شمیم کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ چپ چاپ کھانا کھا کر اٹھ گیا۔ اگلے روز رات کو شمیم گھڑ سواری کی مشق سے واپس آیا اور کہنے لگا کہ بھابھی، ایسا لگتا ہے کہ آپ آج سالن میں نمک ڈالنا بھول گئی ہیں۔ دیور کی بات سن کر بھابھی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر شمیم کے سالن میں نمک نہیں ڈالا تھا۔ ہاتھ کا برتن الماری میں رکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں نمک کھانے کا اتنا شوق ہے تو پھر جاؤ کھیوڑا سے نمک کی شہزادی کو بیاہ کر لے آؤ۔ خدمت کرنے والی شہزادی کے ساتھ ساتھ جہیز میں بھی نمک بھی خوب ملے گا۔ کھیوڑا کی پہاڑیاں پنجاب میں اپنی نمک کی کانوں کے باعث ان دنوں بڑی مشہور تھی۔ بھابھی کی طنز بھری باتیں سن کر شمیم کا خون کھول اٹھا۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اب میں نمک کی شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ اتنا کہہ کے وہ جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ کھیوڑا ان دنوں ایک چھوٹی سی حکومت تھی جس کا بادشاہ بڑا نیک اور انصاف پسند تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اصل میں اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن نمک کی کانوں کی مناسبت سے سب لوگ اسے نمک کی شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ شمیم گھر سے سیدھا کھیوڑا کے بادشاہ کی شاہی دربار میں پہنچا اور بڑے ادب سے اس نے محل میں ملازمت کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ شمیم کی باتوں اور سادگی سے بہت متاثر ہوا۔ ایسے شمیم دیکھنے میں بھی ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنا محافظ دستے میں ایک معمولی سپاہی کے طور پر رکھ لیا۔ شمیم نے اپنی تندوہی محنت اور خلوص سے کام کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اسے بادشاہ کا مکمل اعتماد جیت لیا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے کارنامے اور کرتب دکھائیں۔ سبھی نے یکے بعد دیگرے اپنے اپنے کارنامے سنائے اور مختلف کرتب بھی دکھائے۔ آخر میں شمیم کی باری آئی۔ اس نے میدان میں موجود تمام لوگوں کو سلام کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر ایک اڑتی ہوئی چڑیا کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ سبھی نے اس کے نشانے کی تعریف کی۔ اس کے بعد شمیم کا مقابلہ اس ملک کے ایک مشہور تلوار باز سے ہوا۔ وہ ایک طاقتور اور تجربہ کار تلوار باز تھا، مگر شمیم نے اس انداز سے تلوار چلائی کہ شاہی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ آخر میں جب اس نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا تو شمیم نے اسے چھوڑ دیا۔ ادھر بادشاہ دم بخود بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں شمیم کی بہادری اور پھرتی کی تعریف کر رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ تخت سے اترا اور شمیم کو آگے بڑھ کر گلے لگا لیا اور اسے اپنی خصوصی محافظ بنا لیا۔ اب شمیم بادشاہ کی ایک نائب کی حیثیت سے ہر وقت اور ہر جگہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنی جماعت کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا۔ بادشاہ اور شمیم مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک دوسرے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ سفر کی تھکان سے دونوں بے حال تھے۔ بادشاہ کا پیاس سے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ شمیم سے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ بادشاہ کو ایک درخت کے نیچے بٹھا کر پانی لینے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی تھکاوٹ کے باعث بادشاہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد شمیم پانی لے کر واپس آیا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک شیر بادشاہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ شمیم یہ دیکھ کر گھوڑے سے اترا اور بادشاہ کو ہوشیار رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی تلوار نکال کر شیر سے اکیلا مقابلہ کرنے لگا۔ شیر اچھل اچھل کر اپنے خونی پنجوں اور دانتوں سے زبردست حملے کر رہا تھا۔ شمیم بڑی پھرتی سے اس کے حملوں کو روک کر اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ آخر شمیم نے ایک بھرپور وار کیا اور شیر کا خاتمہ کر دیا۔ شیر تو مر گیا، لیکن اس وقت تک شمیم بھی کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ بادشاہ اب تک سکتے کی حالت میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ شاہی محل میں شمیم کو ایک خاص کمرے میں رکھا گیا۔ شاہی حکیم کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا۔
بادشاہ خود بھی شمیم کا خیال رکھتا۔ ملکہ اور شہزادی بھی شمیم کی طرف سے بڑی فکر مند تھی۔ بادشاہ شمیم کا بڑا احسان مند تھا۔ سچ پوچھئے تو بادشاہ کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب شمیم اچھا ہو گیا تو بادشاہ نے ملکہ کے مشورے سے اسے اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سارے ملک میں شہزادی کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ 1000 گھوڑے اور اونٹوں کا شاندار قافلہ تیار کیا جائے تاکہ اس پر ہماری بیٹی کا جہیز جا سکے۔ شمیم بادشاہ کی بات سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ آپ کی ذرا نوازی کہ آپ نے شہزادی کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے جہیز میں نمک کی بوریاں چاہیے۔ شمیم کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ اور درباری ہنس کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جب شمیم نے بہت اصرار کیا تو بادشاہ نے حامی بھر لی۔ اگلے روز ہی شمیم کی شادی دھوم دھام سے نمک شہزادی کے ساتھ ہوئی۔ اونٹوں کا قافلہ تیار کیا گیا، ان پر کھیوڑا کے نمک کے 100 بورے لاد دیے گئے۔ قافلہ لے کر شمیم شہزادی کے ساتھ اپنے گھر چل دیا۔ گھر پہنچ کر شمیم نے بھائی اور بھابھی کو سلام کیا اور نمک شہزادی کا تعارف کراتے ہوئے بولا، یہ اپنے ساتھ 100 بورے نمک کے لے کر آئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو نمک کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ بھابھی کو چند سال پہلے اپنی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ شرمندہ ہو کر وہ اپنا ہی منہ دیکھنے لگی، لیکن شمیم بہت خوش تھا کیونکہ اسی کے باعث تو وہ نمک شہزادی کو اپنانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ پھر وہ سب ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگے۔